السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے فیضان اکرم۔ تو چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں ایون اپنی فیملیز کے ساتھ شیئر کر کے ہماری کاوشوں کی حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف ہوں گے کہ آسمانوں پر شیطان کا نام عزازیل تھا۔ یہ طاغوت سے ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن اور رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ خوشنودی رب اس کا مقصد حیات تھا۔ پہلے آسمان سے خفت افلاک تک، جنت المأوا سے لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن یہ ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان سے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا، جہاں پر تحریر تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس کے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ اس نے ڈرتے عرض کیا، اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی، اے عزازیل، یہ نہایت عابد، زاہد، برگزیدہ اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، پس میں اسے ملعون و مردود قرار دے کر راندہ درگاہ کر دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے یہ لرز اٹھا، اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے محبوب برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا، وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے اس کا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا۔ پھر برسوں تک یہ خیال اس کی سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو اس کی یادوں سے معاف کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمان میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوتی تھی۔ جب یہ اپنی ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر اس کے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتی ہوئی گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ اس کے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس کی حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس کے برعکس ہوا۔ اسے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے اندر سے ایک آواز اسے کہتی، اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ ایک دو بار اسے حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور و تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر روحانیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہو، تو پھر تباہی و بربادی مقدر بن جایا کرتی ہے، ذلت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے گلے کا طوق بن جایا کرتی ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ یہ ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑے رہے۔ فرشتے جب ان کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سے سب سے زیادہ گھبرانے والا یہ ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو انہیں مارتا، جس کی وجہ سے اس جسم سے ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کی ٹھیکری سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس کے جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پر مسلط ہو گیا تو اسے ہلا کر ڈالوں گا۔